ناظرین حضرات، سید علی عباس نوگامی کا آداب سلام۔ حضرات گرامی قدر، آج بسلسلہ چہلم محترم عالی جناب عالی وقار مرحوم جناب ڈاکٹر منظر عباس صاحب نقوی، جو واقعی شان امروہہ نہیں بلکہ شان قوم و ملت تھے، اور ان کی تعریف اور توصیف واقعاً میں کیا کروں، پورا زمانہ کرتا ہے، ساری دنیا کرتی ہے۔ جو انہیں جانتا ہے وہ ان کی تعریف اس طرح بھی کرتا ہے کہ وہ ایک نیک تھے، شریف تھے اور قابل تھے، اور علم و حکمت میں بہت ہی آگے اور بہت ہی صف اول میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے اپنا سفر ایک ٹیچر سے لیکچرر ہونے تک، ریڈر ہونے تک، اور اس کے بعد شعبہ اردو کے صدر ہونے تک جو سفر طے کیا، واقعاً بڑا لائق داد و تحسین ہے۔ وہ بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو اور تمام اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر وہ چلے۔ حضرات، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ٹیچنگ کا یہ شعبہ اختیار کیا، اس کے ساتھ ساتھ شاعری سے بھی وہ بہت ہی قریب رہے۔ انہوں نے منقبت، سلام اور مراثی جو وہ کہے، واقعاً بہت ہی شاندار، اور میں نے خود پڑھے۔ تو آئیے حضرات، میں خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ میری اہلیہ کے سگے ماما تھے، اسی حوالے سے میں ان کی تعریف، کیونکہ ایک ذاکر، ایک عالم، شاعر، دونوں الگ الگ تعریفیں کرتے ہیں۔ ذاکر نثر میں تعریف کرتا ہے تو چار چاند لگا دیتا ہے، اور شاعر ہونے کے ناطے ایک ادنا سا شاعر ہوں۔ چند اشعار میں نے وہ ان کی جو تعریف تھی وہ تو میں کیا کرتا، مگر بہرحال تھوڑی سی کوشش کی ہے، آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بطور خاص پیش کرتا ہوں: ذاکر و حاجی و زوار تھے منظر عباس، ذاکر و حاجی و زوار تھے منظر عباس، شاہ کے سچے عزادار تھے منظر عباس، ذاکر و شاہ حاجی و زوار تھے منظر عباس، ذاکر و حاجی و زوار تھے منظر عباس، شاہ کے سچے عزادار تھے منظر عباس۔ شعر سنیے حضرات، کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ گفتگو جن کی سنا کرتے تھے دانا و ادیب، گفتگو جن کی سنا کرتے تھے دانا و ادیب، وہ مدرس تھے، وہ فنکار تھے منظر عباس، وہ مدرس تھے، وہ فنکار تھے منظر عباس، حلقہ علم و ادب میں بڑے مقبول تھے وہ، حلقہ علم و ادب میں بڑے مقبول تھے وہ، ارے سب کی نظروں میں وفادار تھے منظر عباس، سب کی نظروں میں وفادار تھے منظر عباس۔ سنیے حضرات، شخصیت ان کی تعارف کی نہیں تھی محتاج، شخصیت ان کی تعارف کی نہیں تھی محتاج،
شعبہ علم کے سردار تھے منظر عباس، شعبہ علم کے سردار تھے منظر عباس، شاہ کے سچے عزادار تھے منظر عباس۔ دیکھیے شخصیت کی تعریف، حضرات شعر سنیے بطور خاص کہ طالب علم اگر کوئی پریشان ہوا، طالب علم اگر کوئی پریشان ہوا، اس کی امداد کو تیار تھے منظر عباس، اس کی امداد کو تیار تھے منظر عباس۔ ارے شعر سنیے حضرات، بطور خاص سنیں، بطور خاص، جزاک اللہ۔ جادائے حق و صداقت پا وہ ثابت قدمی، جادائے حق و صداقت پا وہ ثابت قدمی، عزم کی آہن دیوار تھے منظر عباس، عزم کی آہن دیوار تھے منظر عباس، اپنا ہر کام کیا آپ ہی مرتے دم تک، اپنا ہر کام کیا آپ ہی مرتے دم تک، اس قدر دوست و خوددار تھے منظر عباس، اس قدر دوست و خوددار تھے منظر عباس، مرثیے لکھے ہوئے ان کے پڑھے تو یہ لگا، شعر سنیے حضرات، مرثیے لکھے ہوئے ان کے پڑھے تو یہ لگا، ارے غم شبیر کے سرشار تھے منظر عباس، غم شبیر کے سرشار تھے منظر عباس، دولت دین کو ہر چیز سے افضل سمجھا، دولت دین کو ہر چیز سے افضل سمجھا، حق کے اس درجہ پرستار تھے منظر عباس، حق کے اس درجہ پرستار تھے منظر عباس۔ شعر سنیے حضرات، ایک شعر پڑھتا ہوں، جس میں تھے بھائی بہن بیٹیاں زوجہ بھی سوار، جس میں تھے بھائی بہن بیٹیاں زوجہ بھی سوار، ایسی کشتی کی بھی پتوار تھے منظر عباس، ایسی کشتی کی بھی پتوار تھے منظر عباس۔ اور بڑی سچائی سے میں شعر پڑھتا ہوں حضرات کہ جافشانی سے نبھایا ہے ہر ایک رشتے کو، جافشانی سے نبھایا ہے ہر ایک رشتے کو، اللہ اللہ وہ جیدار تھے منظر عباس، اللہ اللہ وہ جیدار تھے منظر عباس۔ وہ بیٹیاں آپ کی رو رو کے یہی کہتی ہیں، بیٹیاں آپ کی رو رو کے یہی کہتی ہیں، فکر میں سب کی گرفتار تھے منظر عباس،
فکر میں سب کی گرفتار تھے منظر عباس. اور یہ بیٹیاں تھی اور داماد کیا کہتے ہیں ذرا سماعت کریں. مجتبی اور علمدار یہ کرتے ہیں بیان. مجتبی اور علمدار یہ کرتے ہیں بیان. سب کے ہم درد تھے غم خار تھے منظر عباس. سب کے ہم درد تھے غم خار تھے منظر عباس. کرتی ہے نواسی بھی نواسے بھی یہی آل احمد کے طرفدار تھے منظر عباس. آل احمد کے طرفدار تھے منظر عباس. قوم و ملت کی صدا شان رہے وہ بن کر. سنیے حضرات. قوم و ملت کی صدا شان رہے وہ بن کر. اس قدر صاحب کردار تھے منظر عباس. قوم و ملت کی صدا شان رہے وہ بن کر. اس قدر صاحب کردار تھے منظر عباس. خلد میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کرنا خدا. آخری شعر. خلد میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کرنا خدا. شہ کے غم خار تھے دیدار تھے منظر عباس. شہ کے غم خار تھے دیدار تھے منظر عباس. اور اس مقطع میں میرا تمام کلام کا جو نچوڑ ہے حضرات کو سماعت فرمائیں. خلد میں اعلیٰ مقام ان کو عطا کرنا خدا. شہ کے غم خار تھے دیدار تھے منظر عباس. مقطع سنیں حضرات. مختصر لفظوں میں عباس یہ کہہ دیجئے اب. مختصر لفظوں میں عباس یہ کہہ دیجئے آپ. ارے مختصر لفظوں میں عباس یہ کہہ دیجئے آپ. علم کے قصر کا مینار تھے منظر عباس. علم کے قصر کا مینار تھے منظر عباس. شاہ کے سچے عزادار تھے منظر عباس. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. چشم مومن کو اشک
گوہر بے بہا چشم مومن کو اشک کشتی دین ہے ماں کو کیا چاہیے اور اس کو شبیر سا نہ خدا چشم مومن اور کب کہا درد دل کی دوا چاہیے ہاں مگر خاک چشم اور جس میں آئے نظر عکس اور آج دنیا کو وہ آئینہ چشم مومن کو اشک اور آج بھی دین حق کی بقا کے لیے وارث فاتح کربلا چاہیے چشم مومن کو اشک اور دین کی خاطر بھرا گھر لٹا دے کوئی اور اس مہم کے لیے حوصلہ چاہیے چشم مومن کو اشک
ماں یہ کہتی تھی اصل کو لے جائیے، اور راہ حق میں جو سو گلا بنت زہرا کی چھپانے کو سر پردہ چاہیے، چشم مومن کو مقطع پیش ہے، اور ہاتھ میں ہے تقی دامن پنج کا، اور مجھ کو اس کے سوا اور کیا چشم مومن کو اور آج ڈاکٹر منظر عباس صاحب کے چیلو کا سلسلہ ہے، تو مجھے یہ یاد آیا کہ انہیں یہ سلام بہت پسند ہے۔ یہ سلام میرے نانا سید تقی حسن ابن عسکری حسن صاحب کا ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب مقتل اقدس پا امام زمان آئے، یہی مرثیہ بہت پسند تھا انہیں۔ جب مقتل اقدس پا صحرا کو جنا کے حضرت کی زبان پر یہی شکر کے سب کا میں آج
بستر ناموس کو سے مسلح میرا پانی بھی وضو کے لیے لے آؤ تکلیف تو ہوگی تم جاؤ غربت پا میری رہے خدا پہنچا دیا منزل پا مسافر کو خدا نے یہ مقدر بولا وہ جریہ اسد اللہ کے اور ارشاد کی تھی دے ملا یا بھی پانی یہ کہہ کے سوئے جا پریشان اور دیکھیے جب انداز دریا کے چھاگل کو کیا پانی سے لب بسد اور وہاں سے ہوئے روانہ مالک تسلیم جنات تھے اور چلو میں لیا پانی کو لطافت میں
فارغ جو وضو سے ہوئے شاہنشاہ ابرار، اور آتے ہی مصلی پا کھڑے ہو گئے یک بار، سجدے میں جھکے اور سہل ہوئی تیرے کرم سے رہے دشوار، کس امن میں رکھا مجھے رستے کے خطر سبکدوش کیا بار صفا سے، درپیش سفر سے تیرے بندے کو اور آسانی سے کٹ جائے یہ منزل بھی دل کانپنے لگتا ہے جو کرتا ہوں کبھی اور پھر جاتا ہے محشر کا اپنے پدر بیٹے کو بلوا نہ سکے گا، درد کے حمایت کو کوئی آ نہ سکے کچھ زیادہ سفر بھی نہیں نہ چاہوں یار، ارے نادار ہوں نادار ہوں نادار ہوں سر اٹھ نہیں سکتا وہ اس کا مقر ہو کہ گنہگار ہوں
مقر ہوں کہ گنہگار ہو یا اور کیا غم ہے اگر حلق پا تلوار پھرے گی اور سنتا ہوں کہ زینب ذرے بازار پھرے گی اور کیا غم ہے اگر حلق پا تلوار پھرے گی سنتا ہوں کہ زینب ذرے بازار پھرے گی جب مقتل سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم پروفیسر منظر عباس نقوی ابن سید عسکر حسن نقوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اہل ایمان سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی مدد کرو، اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہیں اس کا انعام یہ ملے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ بندہ اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس پہ غور کریں تو بات یہی واضح ہوگی کہ اللہ کے پیغام کو پھیلا کر
دنیا کو اللہ کی طرف دعوت دے کر لوگوں کو ان کے مقصد حیات سے واقف کر کے انسان گویا اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے دین کی مدد اصل میں اللہ کی مدد ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے، یہ اس کی طرف سے انعامات میں اضافہ ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں دین کی، مدد کرتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کی، اور اس مدد کو اللہ اپنی مدد قرار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم نے مدد کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دیں گے۔ اب کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مدد تیغ و تبر سے کی جائے، کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں توحید کا پرچم لے کے بندے کھڑے ہو جائیں اور قرآن کو قانون بنا کر قرآن کے سائے میں، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں آگے بڑھتے چلے جائیں، مگر نہ وقت ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، نہ حالات ایک سے رہتے ہیں، اس لیے ہر دور میں نصرت کا یہ تقاضا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اپنے ہاتھ میں قلم لے کر ایک ادیب، ایک شاعر، ایک خطیب، ایک واعظ آگے بڑھ جائے اور وہ اللہ کی نصرت کرے، وہ دین کی تبلیغ میں حصہ لے، اپنے قلم کی سیاہی کو نور بنا کر روشنی کو پھیلائے، اپنے قوت گویائی کو، اپنی گفتار کو، اپنی تحریر کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ آج جس شخصیت کی مجلس چہلم بپا کی گئی ہے، پروفیسر منظر عباس نقوی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جو آیا ہے وہ جائے گا، موت کا فرشتہ ہر گھر میں پہنچے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جدائی دیر تک محسوس کی جاتی ہے اور سالہ سال گزرنے کے بعد بھی جن کی یادوں کے نقوش دھندلے نہیں پڑتے۔ اپنے اخلاق و کردار کی بنا پہ انسان ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے اور اپنے علمی آثار کی بنا پر وہ ہمیشہ زمانے سے خراج تحسین وصول کرتا رہتا ہے۔ ایک ادیب، ایک محقق، ایک مترجم، ایک استاد، ایک نقاد، اور ان سب سے بڑھ کے ایک دیندار ادیب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ اگر ادیب دینی پس منظر میں پروان چڑھا ہو، اگر اس کی صلاحیتیں دینی ماحول میں اپنے شباب تک پہنچی ہوں تو پھر نور علی نور کی تفسیر بن جاتا ہے اور ادب کی رگوں میں مذہب کا خون بہنے لگتا ہے، مذہب کا خون رواں ہو جاتا ہے، پھر وہ ادیب الملک بھی ہوتا ہے اور شمس العلماء بھی بنتا ہے۔ کسی بھی ترسیل کا عمل، کسی بھی علم کی ترسیل کا ممکن نہیں ہے بغیر زبان کا سہارا لیے، اور زبان کا سہارا بھی دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو زبان اخذ کرتی ہے علوم کو کسی دوسرے زبان سے، کسی دوسرے سورس سے، اور پھر جب اسے اخذ کر لیتی ہے تو پھر اسے عوام تک پہنچانے کے لیے، اس معلومات کو منتقل کرنے کے لیے پھر زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بر صغیر میں معلومات اخذ کی گئی قرآن کریم کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، عربی زبان کے ذریعے، فارسی کے ذریعے، اور اس کی ترسیل کا عمل اردو ادب کے ذریعے انجام پایا۔ چنانچہ اخذ کیا علوم کو، اور خاص طور سے وہ ادیب جو دیندار گھرانوں میں پروان چڑھے ہیں، انہوں نے علوم کو اخذ کیا تو ان کے علوم کے اخذ کا سب سے بڑا مخزن خود قرآن کریم قرار پایا۔ اس سلسلے میں اقبال کا نام پیش کر کے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے چلوں۔ اقبال جو خود بیان کرتے ہیں، کس چیز نے اقبال کو اقبال بنا دیا؟ اقبال کسی مدرسے کے، کسی حوزہ علمیہ کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن اقبال بن گئے اس لیے کہ دیندار گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی، اپنے والد کے زیر سایہ انہوں نے
اپنے علوم و فنون کو اس مرحلے تک پہنچایا۔ خود اقبال بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور میرا معمول تھا کہ ہر صبح جلدی اٹھتا تھا اور نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتا تھا۔ کہ والد صاحب کا گزر ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہ وہ بغیر کہے ہوئے چلے گئے۔ اگلے دن پھر میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، پھر والد صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہ تلاوت قرآن کر رہا ہوں۔ کہ پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے وہاں سے۔ تیسرا دن پھر وہی جگہ اور اسی جگہ پر بیٹھا ہوا میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، والد صاحب کا پھر گزر ہوا اور وہی سوال انہوں نے دہرایا کہ اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا اب میں سمجھ گیا کہ مجھ سے جواب دینے میں کوئی چوک ہو رہی ہے، لہٰذا میں نے قرآن کریم کو بند کیا، صحیفے کو بند کیا اور کہا کہ اے والد محترم، اے والد بزرگوار، آپ روز مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے، جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ کہا جب تک تم صحیح جواب نہیں دو گے میں تم سے یہ سوال کرتا رہوں گا۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا میں ہر دن تمہیں اخبار پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب تم اخبار پڑھتے ہو تو ہر خبر کا ریفلیکشن، ہر خبر کا تاثر تمہارے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ کیسی تلاوت قرآن کر رہے ہو کہ چہرے کے اوپر کوئی تاثر نہیں ہے؟ جب قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ گویا قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ جب جنت کی آیتیں پڑھو تو معلوم ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، جب دوزخ کی آیتیں پڑھو تو پتہ چلے کہ تمہیں دوزخ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ جب اس انداز سے تلاوت قرآن کرو گے تب قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا، تب قرآن تمہیں ایک منزل تک پہنچائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم سے اس طرح کسب فیض کرنا کہ گویا قرآن ہماری آپ بیتی بن جائے، قرآن کی حکمت تک بندہ پہنچ جائے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک قرآن سے اتنا قرب حاصل نہ ہو جائے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ یہ آیتیں مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں، یہ کلام میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ کلام میری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اس انداز سے جب اقبال نے قرآن کو پڑھا تو اب کہنا پڑا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یعنی اتنی مشہور تفسیر کبیر جو علامہ فخر الدین رازی کی ہے اور زمخشری کی تفسیر کشاف کا، ان میں سے کوئی تیری رہنمائی نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک اس قرآن کی آیتوں کو تو ایسے نہ تلاوت کرے کہ یہ تجھ سے گفتگو کرنے لگیں، یہ تیرے خون کے قطروں تک پہنچ جائیں، یہ تیری ہڈیوں کے گودے تک پیغام کو پہنچا دیں۔ تو یہ ہے وہ ادیب کہ جب وہ ایسے اخذ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ پیغام دیتا ہے، اور پھر اس کا پیغام خواب غفلت سے بیداری کا پیغام بن جاتا ہے، پھر وہ معاشرے کے مردہ جسم میں روح تازہ پھونک دیتا ہے، اور پھر جب وہ خودی کا پیغام دیتا ہے، جب وہ بار بار کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پا لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی معرفت حاصل کر لے، اس لیے کہ معرفت الہی کا پہلا مرحلہ انسان کی اپنی معرفت ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اب وہ اس منزل تک آتا ہے کہ وہ قوم اس طرح اس کے پیغام کو سمجھتی ہے کہ آج ہمارے مراجع کرام تک اقبال کی مثال دیتے ہوئے، اقبال کے کلام کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے بات عرض کی کہ اخذ کہاں سے کیا، مخزن کیا ہے، ایک زبان سے لیا، چونکہ عربی ہماری مذہبی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، لہذا اس زبان سے لیا اور اردو زبان و ادب کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ چنانچہ ایک شاگرد یا ایک دوست ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کلام میں جو فلسفہ خودی ہے، اتنا خودی کا آپ نے ذکر کیا، یہ خودی کا نظریہ آپ نے کہاں سے لیا، اس کا سورس کیا ہے، یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ بس خیال یہ تھا
کہ شاید اب بتائیں گے کہ یہ فلاں جگہ کا فلسفہ ہے، یہ میں نے ایسا غور و فکر کیا، کہا کہ جاؤ ذرا سامنے اللہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، قرآن کریم کو لے کے آؤ۔ جو کہتے ہیں میں قرآن کریم لایا، اور اقبال نے قرآن کریم کھولا اور صورت حشر کی آیہ کریمہ کو میرے سامنے رکھ دیا۔ واقعی یہ وہ آیہ کریمہ ہے، جب بھی آپ اسے پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ ہے اقبال کے فلسفہ خودی کا مخزن، کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے مت بن جانا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ ان کو انہی سے غافل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خود سے غافل ہو گئے، خیال نہیں رہتا اپنا، بیمار ہو جائیں تو علاج نہیں کراتے، نہانے کا وقت یاد نہیں رہتا، اب جسم سے بدبو آ رہی ہے نہاتے نہیں ہیں، لباس کا اپنے خیال نہیں رکھتے، بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے خود سے غافل ہو جانے کا؟ نہیں، لباس کا خیال تو ایسا رہتا ہے کہ ایک سے ایک قیمتی لباس کو زیب تن کرتے ہیں، ایک شکن بھی لباس کے اوپر نہ آ جائے اس کا خیال ہمیشہ رہتا ہے۔ بالوں کے لیے کون سا شیمپو بہترین ہے، کون سا صابن عمدہ ہے، کون ذرا سی کوئی جسم کے اوپر پھوڑا پھنسی بھی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اسپتالوں کی طرف، تمام طرح کے انویسٹیگیشن کراتے ہیں، ہر چیز کا خیال رہتا ہے۔ تو پھر کیا کہنا کہ کیسے غافل کر دیا؟ غافل ہونے کا مطلب یہ کہ جب یہ اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا، یعنی یہ اپنی معرفت سے غافل ہو گئے، یہ اپنی باطن کی شخصیت کو فراموش کر بیٹھے، یہ بھول گئے کہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے وہ پیغام کہ جب اس پیغام کو قرآن حکیم سے لیتا ہے اور معاون زبان کی صورت میں اردو ادب آگے بڑھتا ہے اور اس پیغام کو پھیلاتا ہے، تب دنیا کو ایک سے بڑھ کر ایک ادیب اور ایک سے بڑھ کر ایک دیندار شخصیتیں ملتی ہیں کہ جن کا ایک ایک پیغام ایک تحریک کی صورت رکھتا ہے۔ اصل میں ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے اگر اس پہ غور کریں، اس لیے کہ ادیب کی گفتگو ہے، ایک ایسے ادیب کی گفتگو کہ جس نے ایک اسسٹنٹ ٹیچر سے لے کر ایک پروفیسر اور صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک کا سفر طے کیا، جس نے اپنی خود نوشت سوانح بھی لکھی قلم فرسائیاں میری کے عنوان سے، اور جس نے مسلسل نثری ادب کی خدمت کی، اسالیبی مطالعے کی صورت میں، اور نظم کی خدمت اس اعتبار سے کی کہ شعری تنقیدیں ان کی موجود ہیں جن کو پڑھا جاتا رہے گا، جن پہ غور کیا جاتا رہے گا، لیکن ان کے لیے جو کلام سرمایہ آخرت قرار پائے گا وہ ہے ان کا وہ کلام جو مرثیوں کی صورت میں پنجہ علم اور صدائے استغاثہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ چونکہ صدائے استغاثہ میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ استغاثہ کون بلند کر رہا ہے، اس استغاثے کا مخاطب کون ہے؟ لہٰذا میں نے اس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جہاں اللہ گویا قرآن استغاثہ کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد کرو، اسی سے کچھ باتیں ملاتے ہوئے مناسبت سے موضوع کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر پہلے ذرا اس پر غور کر لیں، ادب اصل میں ہے کیا؟ احساسات کو لفظوں میں ڈھالنے کا نام ادب ہے، جب جذبات کو مترنم پیکر عطا کرنے کا نام ادب ہے، تصورات کو قابل فہم اشاروں میں منتقل کرنے کا نام ادب ہے، حسن کلام کا نام ادب ہے، تاثیر کلام کا نام ادب ہے، زندگی کی ترجمانی کا نام ادب ہے، معاشرے کی تعمیر و تخریب میں ادب کا بہت اہم حصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر معاشرہ مادی افکار سے متاثر ہو جائے اور ادب کو بھی یہ مادی افکار اور لادینی نظریات متاثر کرنے لگیں تو پھر معاشرے کے اندر ایک بحران ہوتا ہے، ایک انتشار ہوتا ہے، جنسی بے راہ روی ہوتی ہے، عریانی اور فحاشی کا ماحول پروان چڑھتا ہے، منافقت وجود میں آتی ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ انسان تہذیبی طور پر پوری طرح شکست کھا جاتا ہے۔ پھر اس جاہلی ادب کے مقابلے پر
رد عمل کے طور پر روحانی ادب پروان چڑھتا ہے، عرفانی ادب پروان چڑھتا ہے۔ یہی حالات ہے کہ جن حالات نے اس جاہلی ادب کے مقابلے پر قرآن کریم کی صورت میں اسلامی ادب کا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ہر دور میں انبیاء نے ادب کی اس طاقت کو پہچانا کہ ادب کی طاقت ہے جو کسی تحریک کو زندہ رکھتی ہے۔ اور نعیم صدیقی کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو وحی الہی کے بعد جو سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کرنے والی چیز ہے وہ ادب ہے۔ ادب کانوں سے اترتا ہے، دل میں جذب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے اترتا ہے، قلب کو روشن کر دیتا ہے۔ اور ادب کی خصوصیت یہ ہے کہ ادب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قاری پر اس طرح اثر نہیں کرتا جیسے ایک شکاری اپنے شکار تک پہنچتا ہے، بلکہ انقلاب کی ایک فضا فراہم کرتا ہے۔ گویا سوندھی سوندھی خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس خوشبو سے متاثر ہو کر گویا سامع یا قاری خود ہی اپنے جوڑ بند ڈھیلے کر دیتا ہے، خود ہی اپنے دل کو کھول دیتا ہے، دل کے راستے کھل جاتے ہیں، اور دل کی زمین میں آہستہ آہستہ یہ باتیں جذب ہونے لگتی ہیں جو ادب کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انقلابات اسی ادب کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں، اور قلم کی سیاہی گویا جیتا جاگتا لہو بن جاتی ہے۔ اگر میسر نہ ہو متاع لو قلم تو خون دل میں انگلیاں ڈبو لی جاتی ہیں۔ لہٰذا بڑا کام ہے جو ادب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے اس کے اندر ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ اور خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اگر آپ دیکھیں تو انبیاء نے جو انقلابات بپا کیے اس میں خدا کے لکھائے ہوئے اسالیب بیان کو دعوت کے طور پر اور فروغ دین کے طور پر استعمال کیا اور اس کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ کتب سماوی کو آپ دیکھ لیں، وہ انجیل ہو، زبور ہو یا قرآن کریم ہو، جاہلی ادب کے مقابلے پر الہامی ادب بن کے قرآن کا چیلنج موجود تھا کہ تمہیں بڑا ناز ہے اپنی زبان پر، بکریاں چراتے ہوئے بڑے بڑے قصیدے کہہ لیتے ہو، اپنے حافظوں پہ بڑا ناز ہے، شجرے تمہیں بہت یاد ہیں، فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے اور زوم میں مبتلا ہو، تکبر میں گردنیں اکڑی رہتی ہیں، نخوت اور غرور میں اپنی گردنوں کو اکڑائے رکھتے ہو، تو لو تمہارے جاہلی ادب کے مقابلے پر اللہ کا یہ کلام الہامی ادب کے طور پر چیلنج بن کے آیا ہے۔ اگر تم میں طاقت ہے، اگر فصاحت و بلاغت کا اتنا دعویٰ ہے تو اس قرآن کا جواب لے کے لاؤ، اس قرآن کا جواب لاؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی صورت نہیں، یہ تو ہلکا پہلے چیلنج کیا پورے قرآن نے کہ اس قرآن کا جواب لاؤ۔ اچھا قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، چلو 10 صورتوں کا جواب لے آؤ۔ 10 صورتوں کا جواب بھی نہیں لا سکتے، اچھا ایک صورت کا جواب لے آؤ، اور جتنے اللہ کے علاوہ تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، ان سب کو بلا لو، جمع کر لو، اور ان سب کو جمع کر کے قرآن کریم کا جواب لے آؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو سب جمع ہو جاؤ، ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ قرآن کا چیلنج 1400 برس سے آج تک موجود ہے، اور آج سے طلوع صبح محشر تک موجود رہے گا۔ دنیا کے کتنے ہی ادب پروان چڑھتے رہیں مگر قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں لا سکتے۔ بڑا آسان تھا، کہتے ہم اس قرآن کے مقابلے میں 10 قرآن لے آئیں گے، لے آتے قرآن کا جواب۔ نہ بدر کی ضرورت تھی، نہ احد کی ضرورت تھی، نہ خندق و خیبر کی ضرورت تھی، نہ اس طرح پیغمبر کے مقابلے پر آنے کی ضرورت تھی، صرف اس قرآن کا جواب لے آتے۔ لیکن کہاں سے لا سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ الہی ادب تھا، اس کا جواب لانا ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ وقت آیا کہ اکثریت نے کہا اب اسلام کی قوت کے آگے ہم زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، لہٰذا ڈھیر ہو جاؤ اسلام کے سامنے، اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر لو، بعد میں جب موقع ملے گا تب اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔
جنہیں مؤلفۃ القلوب کہا گیا وہ داخل ہوئے اسلام میں۔ چنانچہ یہ تھا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے جس انداز سے اس الہی اور الہامی کلام کو لے کر دعوت دی، انقلاب برپا کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے، اس انقلاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انقلاب کا نظریہ دینے والا کوئی ادیب ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی نقاد ہو، کوئی اور مصور ہو، جو بھی نظریہ دیتا ہے، عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ نظریہ دینے والا صرف غازی گفتار ہوتا ہے، غازی کردار نہیں ہوتا، وہ مرد میدان نہیں ہوتا۔ وہ نظریہ دیتا ہے، اس نظریے پر کچھ دوسرے لوگ ہیں، چونکہ اس کے الفاظ اثر کرتے ہیں، گویا اس کے الفاظ بجلی بن کر لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن خود مرد میدان ہو ایسا ضروری نہیں۔ مگر انبیاء کرام خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والے میں۔ پیغمبر اکرم کی جو انقلابی تحریک ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نظریہ دینے والے بھی پیغمبر خود ہیں، اور ہر معرکے کے اوپر پیغمبر خود مرد میدان بنے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات جیسا عظیم مجاہد، شیر خدا، وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جنگ اپنے کمال پہ، اپنے شباب پہ پہنچ جاتی تھی، جب جنگ کے بادل، جنگ کی گھنگور گھٹائیں چھا جاتی تھیں اور دشمن کی طرف سے شدید حملے ہوتے تھے، تو ہم پیغمبر اکرم کے قریب پہنچ کر پیغمبر اکرم کی طرف دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے۔ ایسا پایہ ثبات تھا پیغمبر اکرم کا۔ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور پیغمبر اکرم نے اس انقلاب کو برپا کرنے میں جو ادب پیش کیا وہ قرآنی ادب ہے۔ اور پھر جب بندوں کو دعوت دی، خود پیغمبر بھی اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مدینے کے اندر جب حکومت قائم ہو گئی، جب اسلامی مملکت بن گئی، تو پیغمبر نے کہا کیا جنہوں نے تلواروں سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، جنہوں نے اب قرآن کے گویا اس پیغام کو، اس مطالبے کو پورا کیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیا اب نہیں ہے تم میں سے کوئی جو آگے بڑھے اور دشمنوں کے سامنے اب گویا اپنے قلم کا زور دکھائے، اب اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے دشمنوں کو جواب دے؟ چنانچہ حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور حسان نے جس طرح کے اشعار کہے، جیسے قصیدے کہے اور جیسی دشمنوں کی منقصت کی، تو پھر خود پیغمبر کو کہنا پڑا کہ جیسے دشمنوں کے جسموں پر تلوار کی ضربیں پڑتی ہیں، ویسے ہی حسان کے اشعار کی ضربیں بھی ہیں جو دشمنوں کے اوپر پڑتی ہیں۔ یہی الہی ادب آگے بڑھا، اور اب ہم نے دیکھا کہ یہی ادب جو اب تک قرآن کے صحیفے کے درمیان لفظوں کی صورت میں موجود تھا، اب یہی الفاظ سیرت کی صورت اختیار کر کے جب آگے بڑھے، تو کبھی پیغمبر اکرم کی صورت میں ہم نے رحمت للعالمین کو دیکھا دعوت دیتے ہوئے، اور کبھی دیکھا کہ منبر سلونی کا خطیب ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زبان و ادب کے تعلق سے نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے جس کے اندر یہ فقرے ہیں کہ ہم کلام پر حاکم ہیں، کلام کی جڑیں بھی ہم سے پھوٹتی ہیں، کلام کی شاخیں بھی ہم سے نکلتی ہیں۔ اور اس کے بعد خطیب منبر سلونی نے اب جو لوگوں کو دعوت دی، اب جو معاشرے کی تصویریں کھینچیں، اب جو معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے پیغامات دینے شروع کیے، تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا کوثر ہدایت کی دھاریں ہیں جو بہہ نکلی ہیں۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا الفاظ کی رگوں میں زندگی دوڑ گئی ہے، اور یہ الفاظ جب قلوب انسانی تک پہنچتے ہیں تو بقعہ نور بنا دیتے ہیں اسے۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر کتنے ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے۔ جرمن کا ایک مفکر کہہ رہا ہے کہ اگر آج مجھے یہ پتہ چلے کہ آج سے 100 سال کے بعد فلاں جگہ کے اوپر علی خطبہ دینے والے ہیں،
مجھے نہیں معلوم کہ اتنا زندہ رہوں گا یا نہیں، لیکن اس لمحے کے انتظار میں آج جا کے اس ممبر کے نیچے بیٹھ جاؤں اور اپنی زندگی کو انتظار میں گزار دوں کہ خطیب ممبر سلونی آئے گا اور خطبہ دے گا، اور میں علم و حکمت کے موتی سمیٹتا چلا جاؤں گا، میں اپنے قلب کو منور کرتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ جس نے پہنچا، جس نے پہچانا، اسی لیے یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو اپنے آپ کو پہچان لو، اس لیے کہ عرفان الہی کی پہلی منزل خود انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا ہے۔ اور بتاتے ہوئے نظر آئے کہ ایسے افراد ہیں جن کی تلاش علی کو ہے، جن کے بغیر علی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کاش میرا ایک بھائی، میرا وہ بھائی آج زندہ ہوتا جس کا نام ابو ذر تھا، کاش عثمان ابن مظعون آج زندہ ہوتا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان تنصر اللہ کے تقاضے کو پورا کیا، تو آج امیر المومنین ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر نہج البلاغہ کی یہ تصویریں، نہج البلاغہ کے یہ خطبات جب پہنچتے ہیں شیخ محمد عبدہ تک، اور محمد عبدہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ادب ہے نہج البلاغہ کا ادب، کہ جب میں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ خطابت کے لشکر ہیں جو حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، طلاقت زبان کی فوجیں ہیں جو سفارہ ہو چکی ہیں اور حملہ کر رہی ہیں۔ کس پر حملہ؟ توہمات پہ حملہ ہو رہا ہے، شکوک و شبہات پہ حملہ ہو رہا ہے، وسوسوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حق غالب آ جاتا ہے، اور اس حق کو غالب لانے والا کوئی اور نہیں اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں آگے بڑھتا ہوں تو میں اس نہج البلاغہ میں کچھ دیر کے بعد آگے بڑھ کے ایک اور دنیا میں پہنچ جاتا ہوں جو معنویت کی دنیا ہے، جہاں اتنی بلندی ہے کہ اس بلندی کو میری نگاہیں پہنچ نہیں پاتی وہاں تک، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ روحیں ہیں جو خوشنما عبارتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، جو پاکیزہ نفوس کے قریب پہنچ چکی ہیں اور خواہشات سے ان نفوس کو آزاد کرا رہی ہیں، خواہشات اور لذات سے ان نفوس کو نکال رہی ہیں اور ان کو بلند کر رہی ہیں، ان کو بلند کر رہی ہیں، ان کو پرواز عطا کر رہی ہیں۔ کہ پھر میں پڑھتے پڑھتے نہج البلاغہ جب آگے جاتا ہوں تو کوئی ایسا جملہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیر یا چیتا ہے جو اپنے دانتوں کو نکالے ہوئے اور اپنے پنجوں کو نکالے ہوئے اپنے شکار پہ جھپٹنے کے لیے تیار ہے، یا کوئی شکاری پرندہ ہے کہ جس نے بہت بلندی سے اپنے شکار کو دیکھ لیا ہے اور اب اپنے پنجوں کو پھیلائے ہوئے اس شکار پہ جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ کہ پھر یہ شکار پہ جھپٹتا ہے اور دل تک پہنچ کے دل سے حرص و ہوس کو نکال لیتا ہے۔ جیسے شکاری شکار کو لے کے اڑ جاتا ہے، ایسے ہی دل سے حرص و ہوس کو لے کر یہ الگ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی نورانی عقل مجھے نظر آتی ہے جو انسانی روح تک پہنچ کر اسے ملکوتی فضا تک پہنچا رہی ہو، ملکوتی فضا تک لے جا رہی ہو۔ اسی لیے مولا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون ہیں وہ چاہنے والے، کون ہیں وہ؟ اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، وہ ہیں جو چلتے پھرتے زمین پہ ہیں مگر ان کے قلوب آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی رسائی عالم بالا تک ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ یہ ادب کی صورت میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اب جب نہج البلاغہ، یعنی عجیب بات ہے کہ مولا 25 سال خاموش رہے تو لوگوں نے علی کی خاموشی کو دیکھا، اور جب علی بولنے پر آئے تو پھر ایسے خطبات دیے کہ اب علی کے آگے کوئی بول نہ سکا۔ اب وہ زبانیں جو دوسروں کو عجم کہتی تھیں وہ زبانیں گونگی ہو گئیں، تلوار نکالی تو کوئی تلوار کا مقابلہ نہیں۔ اسی لیے امیر المومنین کی شخصیت عظیم شخصیت ہے کہ دو چیزیں کسی ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی۔ جہاں شجاعت ہوگی لازم نہیں کہ وہاں علم ہو، جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت نہیں ہوتی۔ بہت ہی نادر ہے ان دونوں چیزوں کا جمع ہو جانا، لیکن جب امیر المومنین کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں، جو دونوں متضاد صفات جمع ہوتی ہیں، تو
دنیا دیکھتی ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی ہے تو علی کی تلوار کے آگے کسی کی تلوار ٹھہر نہیں پاتی، اور علی جب گفتگو کرتے ہیں تو علی کی گفتگو کے آگے کوئی بول نہیں پاتا۔ گویا اس منزل کے اوپر پہنچتے ہیں کہ شجاعت ہاتھ میں ذوالفقار دے دیتی ہے اور علم منبر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسا خطیب کہ دنیا کروٹیں بدلتی رہے۔ مگر اس گھرانے میں تو خطابت کے یہ جوہر دوسری جگہ نظر آ سکتے ہیں، مگر کسی اور گھرانے میں پھر یہ جوہر نظر نہیں آ سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کا یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، اور اب ایک بی بی نظر آتی ہے۔ ان 14 ہستیوں میں اب ایک بی بی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اس انداز سے دنیا کو پیغامات دے رہی ہے، جو اس انداز سے متوجہ کر رہی ہے۔ امام حسن کو مخاطب کر کے خاتون جنت ارشاد فرما رہی ہیں، اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن، اے میرے لال حسن اپنے بابا کی شبیہ بن جانا اور حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسن کو کھول دینا، یعنی ہمیشہ حق کے حامی بن جانا، حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، وعبد الہا ظلمن، اور اس معبود برحق کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہنا۔ یہ ہے وہ بی بی، اور یہی بی بی اب جب دنیا کو اور معاشرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے پیغمبر کے بعد اٹھتی ہے، تو پھر ادب معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور اب پھر زبان پر جملے آتے ہیں کہ جن جملوں سے آج بھی ہر سننے والے کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لعالیہ، اے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر موقع پر اہل بیت نے ترسیل کا ذریعہ دنیا جس سے متاثر ہو، بات پہنچے اور ایسی پہنچے کہ دلوں تک پہنچ جائے اور جذب ہو جائے، دلوں میں جذب ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بالکل جو مولا نے فرمایا کہ ہم کلام پر حاکم ہیں، یہی صورت ہمیں آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی مولائے کائنات کے انداز میں خطبات دیتے ہوئے ان کے فرزند نظر آتے ہیں، کبھی ان کی بیٹی کوفہ و شام کے بازاروں میں اسی انداز میں اسی لہجے میں خطبے دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب مولا کے غلاموں میں وہی شان ہے اور اسی انداز سے بڑھ رہے ہیں۔ صرف مرد نہیں بلکہ خواتین، دار میاں کندی جن کا عالم یہ تھا کہ اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں مولا کے سپاہیوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی تھیں، اور میدان میں کھڑے ہو کر جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کے اندر حصہ لیتی تھیں، وہاں جوش دلانے کے لیے، وہاں لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ امیر المومنین کا ساتھ دو، امیر المومنین کی آواز پہ لبیک کہو اور صدائے استغاثہ کو فراموش نہ کرو، یہ بی بڑی ناقابل فراموش خدمات ہیں جو انجام دیتی ہیں۔ مگر مولائے کائنات کے بعد جب حاکم شام سے ایک مرتبہ سامنا ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں کہ کس طرح کیا شجاعت ہے، کیا مدافعت ہے، کیا انداز ہے۔ یہ مولا کے پروردہ ہیں جنہیں پروان چڑھایا، جنہیں علم و حکمت مولا سے ملا۔ یہ محبت بھی ہے اور یہ تربیت کا اثر بھی ہے کہ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے تم نے کل علی کا ساتھ دیا، تم نے ان کے سپاہیوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کیا، مگر کیا دیا تمہیں علی نے؟ علی سے اس محبت کے بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر آج تم میرا ساتھ دو، اگر آج تم چاہو تو یہ خزانہ جو اونٹ پر لاد کے میں لایا ہوں، اس میں سے جتنا تم چاہو اتنا تمہیں عطا کر سکتا ہوں۔ دار میاں کندی گویا آج بھی وہ پیغام دینا چاہتی ہیں، معاشرے کی بیداری کا وہ پیغام فراموش نہ ہو جائے، وہ سلسلہ چلتا رہے۔ مولا نہیں ہیں مگر مولا کے در کے یہ غلام اور یہ کنیزیں ہیں جو اس پیغام کو آگے بڑھائیں گی۔ چنانچہ سب سے پہلے کہتی ہیں غرور اور تکبر کے لہجے میں بات نہ کر، اس لیے کہ یہ طواف خانہ کعبہ کا موقع تھا جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ کہا غرور اور تکبر کے لہجے میں بات نہ کر، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے سے بڑا حاکم آتا ہے تو اپنے غرور و تکبر کو اپنے محل میں چھوڑ کے آتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ تم مجھے کچھ دے گا تو لوں گی، تو کیوں نہیں لوں گی؟ لا، مجھے دے، اس لیے کہ مجھے ضرورت ہے۔ بس ایک مرتبہ
ایک تھیلی خزانے کی آگے کر دی جاتی ہے، کہا یہ لو، دیکھا، حقارت کی نظر سے دیکھا، کہا تم اتنے بڑے حاکم ہو اور اتنا سا تحفہ دے کر احسان جتاتے ہو کہ گویا تم نے کچھ عطا کیا۔ بس ایک مرتبہ گویا یہ ایسا تانا تھا کہ اس کے بعد حکم دیا کہ پورے اونٹ کے اوپر خزانہ لاد کر دار میاں کو دے دیا جائے۔ اونٹ کے اوپر لادا گیا درہم و دینار کو اور کہا کہ لو، یہ لے لو۔ بس ایک مرتبہ اس اونٹ کی مہار پکڑ کے دار میاں چلنے لگیں۔ حاکم نے آگے بڑھ کے کہا ایک سوال کا جواب دیتی جاؤ، اگر آج علی ہوتے تو کیا اتنا عطا کرتے؟ دیکھیے یہ ہے وہ موقع کہ جہاں پیغام بھی پہنچانا ہے اور بتانا یہ کہ جس شخصیت کو دنیا فراموش کر دینا چاہتی ہے وہ شخصیت کتنی عظیم ہے۔ لہٰذا پلٹ کے کہا کہ اگر علی ہوتے تو مجھے ایک درہم بھی نہ دیتے، اس لیے کہ بیت المال یتیموں اور غریبوں کو پرورش کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مخالفین کی زبان بندی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اپنے زبان اور اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے، اپنے وعظ اور نصیحت کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے خدمت کرتی ہوئی بہت سی شخصیات ہیں جو اس سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں، آپ برابر سنتے ہیں کہ باتیں آگے یہاں سے بڑھیں اور پھر اب چھٹے امام کا دور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ امام پیغام دے رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں لوگوں سے، اس لیے کہ معاشرہ ادب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اچھا ادب ہے تو معاشرے کو ہمیشہ بیدار رکھے گا، اگر اچھا ادب ہے تو فحاشی سے معاشرے کو بچائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر یہ ادب اسلام کے زیر سایہ پروان چڑھے گا، اگر دینداری کے اس ادب میں شامل ہو جائے گی تو پھر یہ ادب معاشرے کو کبھی خواب غفلت میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا اندازہ کریں کس درجے کا ادب ہوگا اس شخص کا اور کیسا اس کا پیغام ہوگا کہ جس کی سفارش کرتے ہوئے مولا نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں، وصیت کرتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو عبدی الکندی کے اشعار یاد کراؤ۔ ابو محمد سفیان عبدی الکوفی یہ وہ شاعر ہے کہ جس کی سفارش مولا کر رہے ہیں اور جس سے فرمائش بھی مولا کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ اپنے بچوں کو اس کے اشعار یاد کراؤ، اس لیے کہ اشعار، اچھے شعر کی پہچان یہی ہے کہ وہ یاد ہو جاتا ہے، اور یاد ہو جاتا ہے تو وہ پیغام کو کبھی بھولنے نہیں دیتا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی سفارش مولا کر رہے ہیں عبدی الکوفی، کہ جس نے اپنے اشعار کے ذریعے پیغامات قرآنی کو اور پیغامات اہل بیت کو آگے بڑھایا ہے۔ لہٰذا مولا کہہ رہے ہیں اس کے اشعار اپنے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ وہ زمانے کے الحاد سے اور زمانے کے کفر سے، طغیانی سے محفوظ رہ جائیں۔ اور اس سے فرمائش کرتے ہیں کہ اے عبدی ایسے مرثیے کہو کہ جنہیں خواتین اپنی مجلسوں میں پڑھ سکیں تاکہ ان کے ذریعے یہ پیغامات زبان زدے خاص و عام ہو جائیں۔ ایک آنے والا آتا ہے، اشعار کہہ کے لایا ہے، چاہتا ہے کہ مولا کو سنائے، مگر اس سے اور کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ زمانہ ماضی میں امام کا مخالف رہ چکا ہے اور مخالفت میں اس نے بہت سے دشمنوں کی شان میں قصیدے کہے ہیں۔ آج مولا کی خدمت میں آیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، زبان کھل نہیں رہی، اشعار کچھ کہہ کے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ جب پہنچا اس سے پہلے کہ یہ کوئی شعر سناتا، امام نے کہا ہماری نظر جو تم نے قصیدہ کیا ہے وہ سنانے آئے ہو، تم سناؤ گے کہ ہم سنائیں؟ خاموش ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ امام نے پہلا شعر سنایا، یہ تم نے ہماری شان میں کہا ہے۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ تو میں نے جب سے کہے ہیں ابھی میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے کسی دوست کو بھی نہیں بتایا، مولا آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ اشعار میں کہہ کے لایا ہوں؟ اس وقت امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جب کوئی ہماری شان میں قصیدہ کہنے کے لیے
قلم اٹھاتا ہے تو الفاظ پہلے ہم سے اجازت لے لیتے ہیں، تب اس کے قلم تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ امام تربیت کر رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، ایسا ادب وجود میں آ جائے، ایسا ادب خلق ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ پیغامات عام ہوتے رہیں، معاشرہ بیدار رہے، چاہے وہ منزل فضائل ہو، چاہے وہ منزل مصائب ہو۔ چنانچہ مسلسل ایسی شخصیات نظر آتی ہیں کہ جن کو امام 8ویں امام کی خدمت میں دیبل آئے ہیں، اور دیبل سے امام پوچھ رہے ہیں کہ کچھ مرثیہ نہیں کہا ہماری شان میں؟ کہا مولا آپ کے جد کی شان میں مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ کہا دیبل آؤ بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد دیبل جب سناتے ہیں، دیبل جب اس مرثیے کو پڑھتے ہیں، امام پردہ لگوا دیتے ہیں اور خواتین سے کہتے ہیں آ کے بیٹھ جاؤ، تمہارے جد کی مجلس ہو رہی ہے، اور دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، امام گریہ کر رہے ہیں، خود نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیبل کو کرسی پہ بٹھایا ہے۔ کہا مولا آپ نیچے ہوں اور میں کرسی پہ بیٹھوں؟ کہا تیری عزت نہیں ہے، یہ اس ذکر کی عزت ہے، یہ اس ذکر کی عزت ہے۔ چنانچہ ذکر کی عزت زندہ کر دیتی ہے، زندہ رکھتی ہے انسان کو، اس وقت تک زندہ کہ زمانہ سے بڑے بڑے حاکموں کے نام زمانے کے حافظے سے مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زبان و ادب کی، جو دین کی خدمت کر جائے، زمانے جب تک باقی رہتا ہے تب تک اس کا نام باقی رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ایک ولی عہد اپنے محل سے نکلا ہے، شام سے چلا، عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہشام ابن عبد الملک، شام کے رئیسوں کے بیٹے ہیں جو اس کے ساتھ چلے ہیں۔ مقصد خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مگر بہت سے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف تفریح کرنا ہے۔ یہ قافلہ چلا، پہنچے خانہ کعبہ تک۔ مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، اب سمجھ یہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، حاکم کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھیں گے، ولی عہد آ رہا ہے جب لوگوں کو معلوم ہوگا، لوگ فوراً راستہ چھوڑ دیں گے، مگر وہاں سب راز و نیاز میں مصروف ہیں، بندگی کا ایک سیلاب ہے جو خانہ کعبہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہاں اس کسی کو ہوش کہ کون حاکم ہے اور کون امیر ہے جو آیا ہے، لہذا خانہ کعبہ تک پہنچنا چاہا مگر لوگوں کے ہجوم نے پہنچنے نہ دیا، بس ایک مرتبہ واپس آ گیا، آ کے بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ کچھ مجمع کم ہوگا تو خانہ کعبہ تک پہنچیں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ گلستان محمدی کا سرخ گلاب، گلستان محمدی کی خوشبو لیے ہوئے زین الساجدین، زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام تشریف لائے، برہنہ پا، برہنہ سر، سوکھے ہوئے ہونٹ، لبیک لبیک کی صدائیں۔ اب جو مجمع نے دیکھا تو مجمع اس طرح پھٹ گیا جیسے عصائے موسیٰ سے دریائے نیل میں راستہ بن گیا، کاہی کی طرح مجمع پھٹ گیا۔ امام آئے، حجر اسود تک پہنچے، حجر اسود کا بوسہ لیا، چلے گئے۔ اب جو یہ عالم دیکھا تو وہ جو ولی عہد کے ساتھ چاپلوس، تملق باز، خوش آمدی رئیسوں امیروں کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ولی عہد کو جگہ نہیں ملی، یہ کون ہے آخر کہ جو آیا تو لوگوں نے فوراً راستہ دے دیا، یہ کون ہے جو آیا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے، اپنے سروں کو جھکا لیا۔ ہشام خوب جانتا ہے کہ کون ہے، لیکن اپنی توہین محسوس کر رہا ہے، اپنی ذلت محسوس کر رہا ہے، لہٰذا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ انہی خوش آمدیوں میں ایک شاعر بھی ہے، ابو فراز فرزدق جس کا نام ہے، بس وہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اچھا امام کی توہین کرنا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ دربار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، باوجود اس کے کہ ابھی تک وہ معرفت تو نہیں ہے کہ جس معرفت کی وجہ سے مرغ و ماہی کے دسترخوان کو ٹھوکر مار کے جو کی سوکھی روٹی کھانے والے کے در پہ آیا جاتا ہے، لیکن یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ کہتا ہے بادشاہ اگر تو نہ پہچانے تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے جسے مکہ و مدینہ پہچانتا ہے، حل و حرم پہچانتا ہے، صفا و مروہ پہچانتا ہے، عرب و عجم پہچانتا ہے۔ اس کے تقوی اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ مکہ و مدینہ کا
کا ایک ایک فرد اس کی عظمت سے واقف ہے۔ یہ زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین ہیں۔ بس گرفتار کر لیا گیا فرزدق کو، امام کو معلوم ہوا گرفتار ہے، جیل کے اندر ہے۔ امام نے ایک تھیلی بھیجی، کہا یہ تھیلی قبول کر لے۔ اس نے کہا مولا، جب قاصد لے کے پہنچا کہا کہ مولا سے کہنا میں نے یہ تھیلی، اس تھیلی کے لیے اس پہلی مرتبہ میں نے بغیر کسی صلے کی پرواہ کیے یہ اشعار کہے ہیں۔ یہ قصیدہ آج بھی جو ادب کا بھی سرمایہ ہے، مذہب کا بھی سرمایہ ہے۔ محبان اہل بیت کے درمیان بھی وہ قصیدہ میمیہ معروف ہے، مشہور ہے۔ میں کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا امام نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو یہ جواب دے گا، لہٰذا امام نے کہا ہے کہ میں نے تو شفاعت نصیب ہو جائے اہل بیت کی اس لیے یہ قصیدہ کہا۔ ہم تیری شفاعت کے ضامن ہیں اور یہ ہماری طرف سے انعام ہے، جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ بس ایک مرتبہ تھیلی کو قبول کیا، گننا شروع کیا، 40,000 درہم تھے۔ لوگوں کو پکار کے کہنے لگا، اپنے ساتھ جو قیدی تھے ان کو، کہ مجھے موت آنے والی نہیں ہے، میں تو ڈر رہا تھا کہ مجھے موت آ جائے گی، مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، ابھی تو میں 40 سال زندہ رہوں گا۔ کہا تو نے کیسے جان لیا؟ کہا اس لیے کہ ہر سال میں 1,000 درہم کماتا ہوں اور یہاں امام نے 40,000 درہم مجھے بھیج دیے، یقیناً میری عمر ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو اہل بیت کے یہ چاہنے والے، یہ دیندار فضا میں جب پروان چڑھتے ہیں، یا جس وقت بھی ان کے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں، چھٹ جائیں، اور اپنے زبان و قلم کو محفوظ کر دیں، وقف کر دیں پیغام قرآنی اور پیغام اہل بیت کو پہنچانے کے لیے، اسی وقت یہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اس صف میں ہر دور میں سلسلہ بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور اسی صف کی ایک شخصیت پروفیسر منظر عباس نقوی صاحب، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن پنجہ علم اور صدائے استغاثہ کی صورت میں جو پیغام انہوں نے دیا ہے، وہ پیغام انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جنہوں نے سوال اٹھایا، اسی صف کی وہ شخصیت، قرآن کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ گویا قرآن پکار رہا ہے، آؤ میرے بندو، آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اینَ تذہبون فأین تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ، پلٹ کے آؤ۔ قرآن کی صدائے استغاثہ پر کس نے لبیک کہا؟ جو قرآن کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہے گا وہی امام کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہے گا۔ چنانچہ 29 بندوں کا یہ مرثیہ کہ جس کے اندر اس سوال کو اٹھایا، پہلی چیز تو یہ تعارف کرا رہے ہیں کہ اس صدائے استغاثہ کا بلند کرنے والا کون ہے، کس کی صدائے استغاثہ ہے؟ کون تھا وہ ترجمان حق؟ حسین ابن علی۔ کون تھا وہ رازدار حق؟ حسین ابن علی۔ کون تھا وہ پاسبان حق؟ حسین ابن علی۔ وہ امیر کاروان حق حسین ابن علی، جس نے اپنے خون سے جگ میں اجالا کر دیا، صبر کا جس نے جہاں میں بول بالا کر دیا۔ یہ صدائے استغاثہ کس کی زبان سے ہے؟ کہ جس کی صدائے استغاثہ آج بھی موجود ہے، جس کی صدائے استغاثہ آج بھی سماعتوں پہ دستک دے رہی ہے، اس لیے کہ منظر عباس نقوی کے الفاظ میں رزم گاہے دہر میں حق کا نمائندہ ہوں میں، نام ہے میرا حسین ابن علی، زندہ ہوں میں، جو آج بھی زندہ ہے، جس کی صدائے استغاثہ آج بھی پکار رہی ہے۔ لبیک کہنے والے کہاں ہیں؟ لبیک کہنے والے کدھر ہیں؟ پھر اس صدائے استغاثہ کا اثر کس پہ ہوا اور کیسے ہوا؟ ایسا اثر اس صدائے استغاثہ کا ہوا کہ وہ جو اس استغاثہ پہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے، تب ان کی شان بیان کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ کیا عالم تھا ان کا؟ یا تو زانو پر تھے سب تیغ و تبر رکھے ہوئے۔ امام کی آواز استغاثہ آئی تو کیا ہوا؟ یا تو زانو پر تھے سب تیغ و تبر رکھے ہوئے، یا نظر آیا کہ ہاتھوں پر ہیں سر رکھے ہوئے، اور پھر وہ اٹھے۔ صبر جس کی بات کی کہ صبر کا جس نے جہاں میں بول بالا کر دیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر، یقیناً یہ ایک غلط فہمی ہے، لوگ بزدلی کو صبر کہہ دیتے ہیں، لوگ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جواب دے نہیں سکتے کسی ظلم کے مقابلے میں، تو کہہ دیتے ہیں ہم نے صبر کیا۔ ظلم پہ خاموش رہنا صبر نہیں ہے، ظالم کے
مقابلے پر اپنی محدود طاقت کے ساتھ بھی کھڑے ہو جانا، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کچھ تو خاموشی اختیار کر لی، نہیں، صاحب اختیار کی خاموشی کو صبر کہتے ہیں، صاحب اختیار کی خاموشی کو صبر کہتے ہیں۔ اور جب صاحب اختیار کی خاموشی یعنی انگلی کے اشارے میں یہ طاقت ہے کہ اگر اشارہ کر دیں فرات بہتی ہوئی خیموں تک آ جائے مگر پھر بھی پیاسے ہیں، اس کا نام صبر ہے۔ زمین کی ٹھوکر میں یہ طاقت ہے، اگر زمین پہ ٹھوکر مار دیں تو پیر کی ٹھوکر سے چشمہ ابل پڑے مگر پھر بھی پیاسے ہیں۔ اگر ذرا اشارہ کر دیں اپنی طرف آتے ہوئے تیر پلٹ جائیں، دشمنوں کی طرف چلے جائیں مگر پھر بھی تیروں پر تیر کھا رہے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح کا صبر کرنے والے جب صبر کرتے ہوئے آگے بڑھے تو آواز استغاثہ پہ لبیک کہنے والے آگے بڑھے قربانیاں دیتے ہوئے، مگر وہ قافلہ وہاں شہید ہو گیا مگر صدائے استغاثہ رکی نہیں۔ کربلا سے اب بھی راتوں کو یہ آتی ہے صدا، سو گیا ہے تھک کے میرا مختصر سا قافلہ۔ اے ضمیر نوع انساں آ میرے نزدیک آ، خاتمہ کر دیں جہاں سے ظلم و استبداد کا۔ اہل حق درکار ہیں مجھ کو رفاقت کے لیے، استغاثہ کر رہا ہوں اپنی نصرت کے لیے۔ یہ استغاثے کی آواز آج بھی بلند ہے، آج بھی آواز آ رہی ہے۔ کہاں ہیں نصرت کرنے والے؟ کیسے نصرت کرنے والے؟ نصرت کرنے والے ایسے ہوں کہ اگر چراغ گل بھی ہو جائے، چراغ گل بھی ہو جائے اور امام کہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ اب چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یعنی تمہارے جان کے دشمن نہیں ہیں، چلے جاؤ چلے جاؤ، مگر کوئی جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا اکبر بیٹا چراغ گل کر دو، اس لیے کہ ایک آنکھ کی شرم ہوتی ہے جو انسان کو روکے رکھتی ہے۔ چراغ گل کر دیا، کہ یہ نہ سمجھو میں تم سے ناراض ہوں، بلکہ چلے جاؤ، اگر کوئی پوچھے کہ کیوں چلے آئے تھے، جاؤ نبی کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کہہ دینا ہم زینب کے پردے کی حفاظت کے لیے چلے آئے تھے، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ مگر کوئی نہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ البتہ کچھ آوازیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو عالم یہ تھا کہ بوڑھوں نے اپنی کمر پہ پٹکے باندھ کے اپنے آپ کو جوان کر لیا تھا، بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے قدوں کو بڑھا کے پیغام دے رہے تھے ہم بھی اس راہ کے شہید بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور عالم کیا تھا؟ عالم کیا تھا؟ سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر، سب سے پہلے جو آواز آئی وہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی آواز تھی، جو کہہ رہے تھے آقا ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہاں چلے جائیں؟ آپ کے در سے بہتر کوئی در ہو تو چلے جائیں، کیسے چلے جائیں؟ ارے ہاں آپ کی زبان پہ تو یہی سجدہ ہے۔ بریر حمدانی بول رہے تھے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، حسین تمہاری زبان پہ یہی سجدہ ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یقیناً تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ یہ ہے ان تنصر اللہ ینصر کی تفسیر، عملی تفسیر۔ حسین تمہیں ہماری ضرورت نہ ہو مگر ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ کیسے چلے جائیں؟ کیسے چلے جائیں؟ کہیں کوئی آواز دے کے کہہ رہا تھا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو جنگل کے درندے ہمیں پھاڑ کے کھا جائیں، بھیڑیے ہمیں بھموڑ ڈالیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ کوئی نہ گیا۔ جب کوئی نہ گیا تو ایک مرتبہ امام نے کہا جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے رفقا نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ اے میرے ساتھیوں میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ ہاں میں ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا کہوں گا اے انصار حسین، آج تو سب بڑھ بڑھ کے نصرت کے دعوے کر رہے ہیں مگر کل یہی صحرا ہوگا، رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہوگا، ایک بی بی آواز دے رہی ہوگی مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آئے گا۔ ہاں کل تک جہاں شیروں کے ہم ہمیں تھے آج وہاں بچوں کے رونے کی صدائیں ہوں گی، بلکہ وہ صدائیں بھی خاموش ہو چکی ہوں گی۔ اے حبیب کل زینب بہت
بہت یاد کرے گی، اے بریر کل بیویاں بہت یاد کریں گی۔ رات ڈھلی، صبح کا سورج جہاد کا پیغام لے کے آیا، ابھی مصلی سے نمازی ہٹے نہ تھے کہ تیر پیغام جہاد لائے، اور اس کے بعد بازار شہادت گرم ہونا شروع ہوا۔ ہاں عزادارو، ایک کے بعد ایک صدائے استغاثہ کے جواب میں لبیک کہنے والے ایک کے بعد ایک آخری سلام پیش کرتے رہے، اور 57 برس کا بوڑھا حسین کبھی حبیب کا لاشا لایا، کبھی بریر کا لاشا لایا، کبھی مسلم ابن اوسجا کی پکار پہ گئے، کبھی حر کے بیٹے کو جا کے اٹھایا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ ایسے لے کے چلا کہ سینے سے سینہ ملا تھا، پیر زمین پہ خط کر رہے تھے، وقت کی نبضیں ٹھہر گئی تھی۔ کسی باپ پہ خدا یہ وقت نہ لائے کہ اسے یوں جوان کا لاشا اٹھانا پڑے۔ ہاں، ایک میت اٹھانے کے لیے 4 کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں حسین ہے جو کبھی علی اکبر کے لاشے کو لا رہے، اور کبھی وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ باپ کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ تیر ستم کھا کے منقلب تھا، اور حسین چلو میں لہو لیے کھڑے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی زمین کی طرف، اور پھر بچے کو بھی سپرد خاک کر کے خیمے میں آئے۔ اچھا بہن خدا حافظ، زینب الوداع، رقیہ الوداع، ماں کی کنیز فضہ الوداع۔ اور اس کے بعد جب بہن نے دیکھ لیا کہ بھائی رخصت آخر کے لیے آ گیا ہے، اب اس کے بعد یہ صورت دیکھنے کو نہ ملے گی، تو بھائی کو لے کے بیمار بھتیجے کے قریب آئی، شانے کو ہلایا، سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، کہا اے میرے لال، بابا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بابا علی اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، اونو محمد کہاں ہیں؟ امام نے کہا بیٹا مردوں میں یا تم زندہ ہو یا ہم زندہ ہیں۔ میں کونیوں پہ زور دے کے سجاد اٹھے، کہا بھوبی اماں ذرا میری تلوار لا دیجئے، ذرا میرا عصا لا دیجئے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا عصا کے سہارے سے میدان جنگ میں جاؤں گا، تلوار سے اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ حسین نے سینے سے لگایا، اے میرے لال، تیرا جہاد کل سے شروع ہوگا، تیرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، مہار ناقہ ہوگی، تیری فوج میں اکبر و عباس نہ ہوں گے، ننھے ننھے بچے جن کی کلائیاں رسیوں سے بندھی ہوئی، ماں بہنیں جن کے سروں پہ چادریں نہ ہوں گی۔ اور اس کے بعد کہے میرے لال، جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا، میرے شیعوں سے سلام کہنا، اور کہنا تقاضا محبت یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا، ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ رخصت ہو گئے حسین، سید سجاد پھر غش میں چلے گئے، اور اب جب غش سے آنکھ کھلی تو زینب کھڑی کہہ رہی تھی بیٹا اٹھو، کوئی کہتا ہے بابا شہید کر دیے گئے، کہ بھوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بھوبی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا، پنجتن کا خط، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہی اس ذکر کے صدقے میں مرحوم پروفیسر منظر عباس نقوی کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہی جو جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے الہ جو اس وبا میں مبتلا ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، شہداء، صدیقین، صالحین اور مرسلین میں کے ساتھ انہیں محشور فرما۔ ہمارے الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما، اور اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم منظر عباس نقوی ابن عسکر حسین نقوی کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی